31 اکتوبر ہالون کی رات، ہیڈن فیلڈ ایلینوائے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں برسوں پہلے صرف 6 سال کے ایک بچے نے اپنی بڑی بہن کو 17 بار چاقو مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس بچے کا نام تھا مائیکل مائرز، اور آج اسی شہر کی گلیاں ایک بار پھر لاشوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہر طرف خاموشی ہے اور اندھیرے میں ایک سفید ماسک والی شکل کھڑی ہے، لیکن تقریباً 900 کلومیٹر دور نیو جرسی کے جنگلات میں موجود کرسٹل لیک کے نیچے بھی ایک خطرناک راز دفن تھا۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک ایسا مونسٹر جو نہ مکمل طور پر زندہ تھا اور نہ مردہ۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور جھیل کی گہرائیوں سے باہر آتا ہے جیسن وورہیز، ہاکی ماسک، ہاتھ میں زنگ آلود مشیٹے، اور اس بار اس کا رخ ہیڈن فیلڈ کی طرف ہے۔ ایک طرف مائیکل مائرز اور دوسری طرف جیسن، ایک ایسا قاتل جو خاموشی سے شکار کرتا ہے اور دوسرا ایسا مونسٹر جسے مارنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ دونوں میں زیادہ طاقتور کون ہے، سوال یہ ہے جب یہ دونوں آمنے سامنے آئیں گے تو آخر کون زندہ بچے گا؟ لیکن اس جنگ کو جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آخر دونوں ہے کون۔ 31 اکتوبر 1963 ہالون کی رات، 6 سالہ مائیکل اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ کچن سے ایک بڑا شیف نائف اٹھاتا ہے اور کلاؤن ماسک پہن کر اپنی بہن جوڈتھ کے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ جوڈتھ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ مائیکل نے اس کے پیٹھ میں 17 بار چاقو مارا، اور جب پولیس پہنچی مائیکل سڑک پر خاموش کھڑا تھا، ہاتھ میں خون آلود چاقو، چہرے پر ماسک، نہ آنسو، نہ خوف، نہ پچھتاوا، صرف ایک عجیب خالی پن، اور یہی تھا مائیکل مائرز۔ اس واقعے کے بعد اسے سائیکاٹرک ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹر سیموئیل لومس نے 15 سال تک اس کا مشاہدہ کیا، اور آخرکار لومس ایک خوفناک نتیجے پر پہنچا۔ مائیکل کے اندر صرف ایک چیز تھی، وہ بھی خالص برائی۔ پھر تقریباً 15 سال بعد مائیکل ہسپتال سے فرار ہو گیا۔ وہ ہیڈن فیلڈ واپس آیا اور ایک ہی رات میں درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ اسے گولیاں لگی، وہ بالکنی سے گرا، لیکن جب لومس اسے دیکھنے پہنچا وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ مائیکل وہاں سے غائب ہو چکا تھا، اور یہی اس کی خوفناک خصوصیت تھی۔ اسے جلایا گیا، بم سے اڑایا گیا، چاقو مارے گئے، گولیاں چلائی گئی، لیکن ہر بار وہ واپس آ گیا، جیسے موت بھی اسے روکنے سے قاصر ہو۔ لیکن مائیکل کی اصل طاقت اس کا جسم نہیں تھا۔ وہ اپنے شکار کو پہلے آبزرو کرتا تھا، اس کی عادتیں سمجھتا، اس کا راستہ دیکھتا، اور پھر ایک ایسا ٹریپ بناتا جس سے بچنا تقریباً ناممکن تھا۔ تم اسے دیکھ بھی نہیں پاتے، اور جب احساس ہوتا کہ وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ لیکن آج رات اس کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہونے والا تھا جس پر یہ سب کچھ شاید کام ہی نہیں کر سکتا۔ سال تھا 1946۔ نیو جرسی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی شکل اور ذہنی حالت دوسروں سے مختلف تھی۔ اس کا نام تھا جیسن وورہیز۔ اس کی ماں اسے ہمیشہ چھپا کر رکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب یہ باہر نکلا تو دوسرے بچے اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ 1957 میں پامیلا کو کرسٹل لیک کے کیمپ میں کک کی نوکری ملی، اور وہ جیسن کو بھی اپنے ساتھ لے گئی، لیکن وہاں جیسن کو دوسرے بچوں نے بری طرح بلی کیا اور پھر اسے کرسٹل لیک میں دھکا دے دیا۔ جیسن تیرنا نہیں جانتا تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے جدوجہد کرتا رہا، لیکن آخرکار جھیل کا ٹھنڈا پانی اسے نگل گیا۔ اس کی موت نے اس کی ماں پامیلا کو ذہنی پاگل کر دیا۔ 1980 میں جب کیمپ دوبارہ کھلا، پامیلا نے ایک ایک کر کے وہاں موجود کاؤنسلرز کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور یہاں ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ پہلے دی 13th فرائیڈے فلم میں قاتل جیسن نہیں بلکہ اس کی ماں پامیلا تھی، لیکن فلم کے آخر میں پامیلا مار دی جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے اپنا اصل رخ پکڑا، کیونکہ جیسن ابھی مرا نہیں تھا، وہ کسی طرح زندہ بچ گیا تھا اور جنگل میں جانوروں کی طرح رہ رہا تھا۔
لیکن جب اس نے اپنی ماں کی کٹی ہوئی لاش دیکھی تو اس کے اندر کچھ بدل گیا۔ وہ کرسٹل لیک کے آس پاس آنے والے لوگوں کو ایک ایک کر کے مارنے لگا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جیسن خود بھی مارا گیا، لیکن برسوں بعد ایک بجلی کی وار نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس بار جیسن پہلے والا انسان نہیں تھا، اب وہ ایک ان ڈیڈ کلر تھا۔ اسے درد محسوس نہیں ہوتا تھا، اس کے زخم خود بھر جاتے تھے۔ گولیاں، آگ، بم، کچھ بھی اسے مستقل طور پر ختم نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اسے میزائل سے اڑانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن جیسن واپس آ گیا۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہی مکے میں انسان کی کھوپڑی کچل سکتا ہے۔ یہ تھا جیسن وورہیز، کرسٹل لیک کا ایک انڈیڈ کلر، اور اس کا باڈی کاؤنٹ 300 سے زیادہ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ مائیکل مائرز اس کو قتل کر سکتا تھا یا نہیں، یا پھر جیسن مائیکل کو بھی اپنے باقی شکاروں کے پاس پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، ہیڈن فیلڈ ہالون کی رات۔ مائیکل نے پورے شہر کو لاشوں سے بھر دیا تھا۔ وہ اکیلا سڑک پر کھڑا لاشوں کو دیکھ رہا تھا، تب دور سے اچانک ایک سایہ اس کی طرف بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ جیسن، دونوں ایک دوسرے کے سامنے رک گئے، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی آواز، صرف خاموشی۔ مائیکل ہمیشہ کی طرح پہلے اپنے دشمن کو آبزرو کرنے لگا، لیکن جیسن نے انتظار نہیں کیا۔ اس نے مشیٹے اٹھائے اور پوری طاقت سے مائیکل کی طرف دوڑ پڑا۔ پہلا وار، مائیکل بال بچ گیا اور فوراً اپنے چھوٹے کچن نائف سے جیسن کے کندھے پر وار کیا، لیکن جیسن پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ وار اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے جیسن کو سوئی چبو دی ہو۔ پھر جیسن کا دوسرا وار آیا، مشیٹے مائیکل کے سینے پر لگی، خون نکلا اور پہلی بار مائیکل لڑکھڑایا۔ اب مائیکل سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی عام شکار نہیں ہے، اسے ہتھیار سے نہیں بلکہ اسے دماغ سے ہرانا ہوگا۔ مائیکل فوراً اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جیسن اسے ڈھونڈتا رہ گیا، لیکن مائیکل جانتا تھا کہ ہیڈن فیلڈ کی ہر گلی اور ہر کونا اس کے لیے فائدہ ہے۔ وہ ایک کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچا، اوپر ایک بھاری سٹیل بیم لٹک رہی تھی۔ مائیکل نے جان بوجھ کر شور کیا، ایک پائپ نیچے گرایا۔ جیسن آواز کی طرف بڑھا اور جیسے ہی وہ بیم کے نیچے پہنچا، مائیکل نے سپورٹ کاٹ دیا۔ سینکڑوں کلو وزنی لوہا سیدھا جیسن پر گرا، وہ زمین میں دب گیا۔ مائیکل نے سوچا کہ شاید یہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن چند سیکنڈ بعد وہ بیم ہلنے لگی۔ جیسن نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ایک طرف پھینک دیا۔ اب جیسن پہلے سے بھی زیادہ غصے میں تھا۔ مائیکل دوبارہ بھاگا، لیکن اس بار وہ صرف بھاگ نہیں رہا تھا، وہ ایک نیا ٹریپ تیار کر رہا تھا۔ وہ ایک پرانی ہالووین کسٹیوم شاپ میں داخل ہوا اور وہاں سے ایک بوڑھی عورت کا ماسک، شال اور ایپرن اٹھا لیا۔ مائیکل نے خود کو ایک درمیانی عمر کی عورت جیسا بنا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسن کی ایک کمزوری تھی، وہ تھی اس کی ماں۔ دی 13th فرائیڈے میں جب ایک لڑکی نے جیسن کی ماں کا لباس پہنا تھا، جیسن کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا، وہ حملہ نہیں کر سکا تھا۔ مائیکل نے اسی کمزوری کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسن شہر کے درمیان پہنچا اور وہاں اسے ایک عورت دکھائی دی جو دور سے بالکل اس کی ماں جیسی لگ رہی تھی۔ جیسن رک گیا، اس کے چہرے پر پہلی بار ایک عجیب سا احساس نظر آیا۔ یہ احساس شاید کنفیوژن تھا، یا شاید کچھ اور، یہ شاید درد بھی ہو سکتا ہے، وہی درد جو کبھی کرسٹل لیک میں ڈوبتے ہوئے بچے نے محسوس کیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا مائیکل انتظار کر رہا تھا۔ وہ پیچھے سے آیا اور جیسن کی گردن میں چاقو گھونپ دیا، ایک بار، دو بار، تین بار۔ جیسن کا جسم نیچے گر گیا۔ مائیکل خاموش کھڑا تھا۔ کیا واقعی مائیکل نے جیسن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا؟ نہیں، جیسن کا جسم دوبارہ حرکت کرنے لگا، زخم بھرنے لگے، اس کی انگلیاں ہلیں اور پھر وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس کے اندر غصہ پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ جیسن نے مشیٹے اٹھائے اور پوری طاقت سے مائیکل کے کندھے میں دھے مارے۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز پوری گلی میں گونج گئی۔
مائیکل کا ایک ہاتھ تقریباً بیکار ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے ہٹتے ہوئے جیسن پر چاقو کے وار کرتا رہا، سینہ، گردن، بازو، ٹانگیں، لیکن جیسن نہیں رکا۔ وہ ایک ایسی مشین بن چکا تھا جسے کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی۔ مائیکل آخری بار اندھیرے میں چھپنے کے لیے ایک گیرج میں داخل ہوا، لیکن اچانک دیوار ٹوٹ گئی اور سامنے کھڑا تھا جیسن۔ اس نے دیوار کو ایسے توڑ دیا جیسے کوئی کاغذ کی بنی ہو۔ اس نے مائیکل کو ایک ہاتھ سے گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ مائیکل نے چاقو سے وار کیے، لیکن جیسن کی گرفت مزید سخت ہوتی گئی۔ پھر اس نے مائیکل کو زمین پر اتنی شدت سے پٹخا کہ کنکریٹ تک کریک ہو گیا۔ مائیکل کے اندر موجود وہ شیطانی طاقت مائیکل کو ہارنے نہیں دے رہی تھی، لیکن اس بار اس کے سامنے ایسا دشمن تھا جس پر اس کی ذہانت، پیشنس اور ٹریپس کسی کام نہیں آ رہے تھے۔ جیسن نے اپنے مشیٹے اٹھائی اور ایک آخری وار کیا۔ مائیکل مائلز کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ وہ قاتل جو دہائیوں تک بار بار مرنے کے بعد واپس آ جاتا تھا، لیکن اب ایک ایسے دشمن کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا جس کے ہاتھوں موت بھی آنے سے خود رکتی ہے۔ جیسن نے مائیکل کے جسم کو پیچھے چھوڑا اور اسی اندھیرے میں واپس غائب ہو گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ یہ تھا ڈیڈ لسٹ فیس آف۔ مائیکل مائلز بامقابلہ جیسن وورہیز، اور دوسری طرف را سٹرینتھ، اور ایک ایسا جسم جسے ختم کرنا تقریباً ناممکن تھا، اور آخر جیت اس کی ہوئی جسے مارنا ہی ممکن نہیں تھا۔ لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ مائیکل کسی اور طرح جیسن کو مار سکتا تھا تو فیصلہ خود کرو، مائیکل یا جیسن۔ کمنٹس میں اس بات کا جواب لازمی دے دو۔